یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں کہ کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جن سے رشتہ بنتا ہے، اور کچھ نام ایسے ہیں جن سے رشتہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے؟ کچھ رشتے والے نام ہیں اور کچھ بغیر تعلق، بغیر رشتے والے نام ہیں. میں بات سمجھاتا ہوں. اگر میں کہوں استاد، استاد کے لفظ سے کسی سے رشتہ بنتا ہے؟ کس سے؟ شاگرد سے. اگر میں کہوں ماں، بچہ. اگر میں کہوں مالک، جو غلام ہے، مالک اور غلام کا رشتہ بنتا ہے. امپلائر کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ مجھے نہیں پتا. ہاں، آجر، آجر کے ساتھ ملازم کا رشتہ. کچھ الفاظ ہیں جس سے رشتہ بنتا ہے. اگر میں کہوں حکمت والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا. صبر والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا. کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے اور کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ نہیں بنتا. اب جن ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے وہ بھی بہت سارے. اللہ تعالیٰ کے خالق، خالق کا کس سے تعلق ہو گیا؟ مخلوق سے. مخلوق سے. رحم کرنے والا، مرحوم سے، جس پر رحم کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ منتقم، بدلہ لینے والا، جس سے بدلہ لیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پر ان تمام رشتے والے ناموں میں سے ایک نام کا اختیار کیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ باقی تمام رشتے اس طرح سمجھ لیں کہ وہ دوسرے درجے میں ہیں. باقی تمام رشتے سیکنڈ ہیں. پہلا بنیادی رشتہ جو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، وہ کیا ہے؟ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے؟ رب. کیونکہ لفظ اللہ میں رشتہ نہیں ہے. لفظ اللہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف اکٹھے ہو گئے. ابھی رشتہ قائم نہیں ہوا، ابھی اللہ تعالیٰ سے کچھ تعارف ہوا ہے، لیکن اب رشتے کی بات ہو رہی ہے. میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق پیدا ہوگا کس لفظ سے؟ رب سے. رب سے. اس سے یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ اصل بنیادی تعلق میرا اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ رب ہے تو میں کیا بنا؟ عبد، غلام. آپ غلام کو کہتے ہیں اصل میں. یہ بنیادی رشتہ ہے میرا اللہ تعالیٰ سے. باقی تمام رشتے، وہ رحم کرنے والا ہے، میں رحم لینے والا ہوں. وہ رزق دینے والا ہے، میں رزق لینے والا ہوں. وہ مغفرت کرنے والا ہے، میں مغفرت لینے والا ہوں. یہ سارے رشتے دوسرے درجے میں ہیں، اور یہ سارے رشتے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ بنیادی رشتہ نہ ہو. دیکھیں، آپ کا ایک رشتہ ہے اپنے کیا امپلائر کے ساتھ، آجر کے ساتھ. اس میں آپ اس کے ساتھ جاب کر رہے ہو، لیکن اس رشتے میں کچھ دوستی بھی ہے، کچھ کبھی کبھی گپ شپ بھی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر ملازمت نہیں رہی تو وہ باقی سارے رشتے آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے. بنیادی رشتہ کیا ہے؟ اس نے سکھانا ہے، اس نے سیکھنا ہے. اس کے علاوہ اس میں شفقت بھی ہے، اس میں کچھ ہنسی مذاق بھی ہے، اس میں اور چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر وہ بنیادی رشتہ نہیں رہا تو وہ باقی ساری چیزیں بھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں رہتی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے اس کی بنیاد ہے کہ وہ رب ہے اور میں کیا ہوں؟ آپ. اب جب تک آپ رب کو نہیں سمجھیں گے، یعنی آپ رشتے کی ایک طرف کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو دوسری طرف سمجھ نہیں آئے گی. لیکن کسی بھی رشتے میں، جیسے اگر ٹیچر ہوتا ہے، کلاس کے پہلے دن آ کے سمجھاتا ہے، دیکھو میں ایک مختلف قسم کا ٹیچر ہوں، میری توقعات یہ ہیں، میں ایسے ایسے قسم کا ٹیچر ہوں. ہوتا ہے نا؟ اور آپ کو، آپ کی زندگی میں آپ کو مختلف قسم کے عذاب، ٹیچر ملے ہوں گے، اور ہر ٹیچر کی الگ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس کی توقعات کیا ہیں، اس کی کلاس کیسے ہوگی، اس میں کیسا بیہیو کرنا ہے، کیا اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک ہی سیمسٹر میں، پہلے سیمسٹر میں کالج میں میرے 2 پروفیسر تھے، بالکل ایک دوسرے سے بالکل متضاد. ایک پہلے دن آ کے کہتا ہے تم سب کو میں نے اے دینا ہے. شروع پہلی بات اس نے کی، تم سب کو میں نے اے دینا ہے، تم فکر ہی نہ کرو، بس تھوڑے سے کام، بہت ہی آسان کام تمہیں کرنے ہوں گے اور اے تمہارا ہے. شروع سے انکریج. اگلی کلاس میں گیا، شروع میں آ کے کہتا ہے تم میں سے اکثریت فیل ہوگی. شروع سے جس نے ابھی سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ بھی دروازہ ہے، اس کو ریفنڈ کلاس کا مل سکتا ہے، وہ بھی جا سکتا ہے. لیکن تم سے اکثریت میں بتا رہا ہوں تم لوگ فیل ہو گئے. شروع سے اس نے کہہ دیا. اب رب کے بارے میں، رب کا ترجمہ کسی کو پتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اردو میں رب کا ترجمہ مالک برا نہیں ہے، لیکن ایک آیت چھوڑ کے مالک کا لفظ دوبارہ بھی تو آنے والا ہے نا، مالک یوم الدین. تو عربی میں تو رب اور مالک میں فرق ہو گیا کہ نہیں؟ تو اب اس فرق کو تو سمجھنا ضروری ہو گیا ہمارے لیے، ہے نا؟ تو آپ رب کو اچھی طرح سمجھ لیں. رب کے لیے 5 معنی ذہن میں رکھنے پڑیں گے، یا آپ کو ذہن میں یاد کرنے پڑیں گے. بعد میں ٹیسٹ کروں گا آپ سے.